اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کل میرا بینک جانا ہوا کسی کام سے تو وہ بار بار کہنے لگے چائے منگوائیں چائے منگوائیں چائے منگوائیں. میں نے کہا نہیں بھائی چائے نہیں منگوائیں, میں تو چائے ویسے بھی نہیں پیتا. تو انہوں نے کہا اصل میں اس وجہ سے نہیں پی رہے کہ بینک کی ہے نا. میں نے کہا جی اس وجہ سے, ویسے بھی نہیں پی رہا لیکن اس وجہ سے بھی نہیں پی رہا کہ بینک کی ہے. کیوں بھائی, پابندی لگائی ہے نا اللہ نے. بینک اب یہاں اشکال در اشکال, لوگ کہتے ہیں تو سارا پیسہ ہی بینکوں سے آ رہا ہے پھر سب کچھ ہی حرام ہو جانا چاہیے. یہ بات خوب یاد رکھیں, بینک میں دو قسم کے اماؤنٹ ہوتے ہیں. ایک تو وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں نے, میں نے اور آپ نے کھولے ہوئے ہوں, رکھے ہوئے ہوں, اس میں پیسے, وہ حلال بچتوں سے لوگوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اس پہ جو بینک سود دیتا ہے آپ کو وہ حرام رقم ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اسی طرح بینک میں حرام رقم کا ریشو بہت تھوڑا ہوتا ہے. بینک جب لوگوں کو قرض دیتا ہے وہ لوگوں کی حلال بچتیں اٹھا کے دے دیتا ہے, وہ حلال ہوتی ہیں. اسی وجہ سے وہ کمپنیاں جو وہ بھی حلال ہیں. کمپنیاں, لوگ کہتے ہیں نا, تو جتنی کمپنیاں چل رہی ہیں سب بینکوں سے قرضہ لے کے چل رہی ہیں. تو وہ جو بینکوں سے انہوں نے قرضہ لیا ہے وہ رقمیں حلال تھیں, وہ حرام نہیں ہیں, وہ سود کی رقمیں نہیں ہیں. سود وہ رقم ہوگی جو یہ کمپنیاں بینک کو دیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ 2% 3% ہوتی ہیں, تو وہ سود کی رقم حرام ہوتی ہے. اس رقم سے جو کچھ خریدا جائے گا یا کمپنی بنائی جائے گی یا جہاں وہ انویسٹ کیا جائے گا وہ آمدن کیا ہوگی, حرام ہوگی. تو کمپنیاں جو بینک سے قرضہ لے کے پروڈکٹ بناتی ہیں وہ پروڈکٹ حرام نہیں ہوتی, اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کی حلال رقمیں بینک اٹھا کے ان کو دے دیتا ہے. البتہ کمپنی کے لیے بینک سے قرضہ لینا بہرحال حرام ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سودی لین دین میں گواہ بننے والے پر اور سودی معاملات کو لکھنے والے پر, چاروں پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ چونکہ لعنتی عمل ہے, گناہ ضرور ہے, مگر اس میں حرام رقم کون سی ہوتی ہے, حلال کون سی ہوتی ہے, اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہر آدمی سود کھا رہا ہے, بچنا ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے بھائی؟ تو پھر سوال پیدا ہو گیا کہ پھر جو بینک والے چائے پلاتے ہیں وہ بھی تو زیادہ تر حلال رقمیں ہیں, وہ بھی حلال ہونی چاہیے. وہ حلال اس لیے نہیں ہے کہ وہ بینک والا چائے اپنے پیسوں سے پلا رہا ہوتا ہے, تو چونکہ اس کی جاب جائز نہیں ہے, جاب جائز نہیں ہے, تو جاب کے عوض میں جو تنخواہ ملے گی, اگرچہ وہ تنخواہ حلال پیسوں سے ہوگی, بینک مشترکہ اکاؤنٹ میں سے اٹھا کے پیسے دیتا ہے نا اس کو, تو وہ حلال رقم بینک پیسے دے رہا ہے, مگر دیکھ جس کام کے عوض میں رہا ہے وہ کام کیا ہے, غلط. کسی بھی پیسے کے حرام ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں, تھوڑے تھوڑے مسائل بھی سیکھ لینا. حرام دو وجہ ہوتی ہیں, ایک یہ کہ کام جائز نہ ہو, اور ایک یہ کہ کام تو جائز ہے مگر آپ کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے. اب میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھا کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی نے چوری کی, چوری کا عمل حرام ہے نا. اس چوری کے بدلے میں جس کے لیے چوری کی اس نے اس کو اپنے حلال پیسوں میں سے, خون پسینے کی کمائی میں سے 50 روپے پکڑا دیے. کس خوشی میں پکڑا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, چوری کی ہے. تو چور کے لیے یہ پیسے حلال ہوں گے؟ نہیں, کیونکہ وہ پیسے تو حلال پیسوں میں سے دے رہا ہے, مگر کام جو چور نے کیا وہ غلط کیا. تو غلط کام کے بدلے میں جو پیسے مل رہے ہیں چاہے وہ حلال پیسے ہی ہوں, چور کے لیے کیا بن جائیں گے, وہ حرام. جب چور کی ملکیت میں آ گئے تو اب سب کے لیے حرام ہو گئے, سمجھ رہے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ چور نے کہیں سے 50 روپے چرائے, اب چور نے کسی کے ذمہ کام لگایا کہ تم میرا یہ کام کر دو جو حلال کام ہے اور میں تمہیں 50 روپے دوں گا. اب چور وہی 50 روپے اٹھا کے آپ کو دے رہا ہے, تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ کام تو آپ جائز کر رہے ہیں, لیکن جو پیسے تھے نا چور کے پاس, وہ پیسے کیا تھے, حرام کے تھے. سمجھ رہے ہیں.
اگر حلال و حرام مکس ہو جائے، مثلاً ایک آدمی چور بھی ہے اور کچھ جائز کام بھی کرتا ہے، گڑھے بھی کھودتا ہے، کنواں بھی کھودتا ہے، تو 50 روپے حرام کے آئے اور ادھر سے 50 روپے حلال کے آئے، یا اور بھی پیسے حلال کے آئے، مکس کر دیے، پھر وہ چور کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں، میں آپ کو تنخواہ دوں گا. آپ نے چور کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا تو ٹیوشن تو پڑھانا جائز ہے نا، چاہے چور کا بچہ ہو. کیا خیال ہے؟ یہ ڈاکو کا بچہ ہو، بلکہ ثواب ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ آپ کی ٹیوشن کی وجہ سے چوری نہ کرے. تو اب چور نے اس رقم سے اٹھا کے آپ کو پیسے دے دیے، اب اس میں حلال بھی ہے اور حرام بھی، تو اس میں دیکھا جائے گا زیادہ کیا ہے، اس کی سورس آف انکم زیادہ تر اگر حلال ہے تو آپ کے لیے وہ پیسے حلال سمجھے جائیں گے. سورس آف انکم زیادہ تر حرام ہے تو آپ کے لیے وہ پیسے حرام سمجھے جائیں گے. تو خیر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بینک کی بات آتی ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ابے یہ تو سارے سود پہ چل رہے ہیں، یہ چائے حرام ہو گئی، تنخواہیں حلال ہیں، سب کی تنخواہیں بینک سے جاتے ہیں. یہ مولوی لوگ کہتے ہیں بینک سودی بینک میں جو جاب کرتا ہو اس سے چائے پینا تو جائز نہیں ہے، لیکن ویسے تنخواہیں بینکوں سے آ رہی ہیں، نوٹ اسٹیٹ بینک چھاپ رہا ہے، یہ سب حلال ہو گیا. واہ بھائی واہ، گڑ کھاؤ اور گلگلوں سے پرہیز کرو. اس قسم کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو ایک بات یاد رکھو، یہ جو مولوی لوگ ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اتنا مکھنچو نہ سمجھا کرو مولویوں کو کہ بالکل ہی فارغ ہوتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بالکل عجیب سی مخلوق ہے، ان کو بالکل فالو نہیں کرنا چاہیے، یہ نہ دنیا کے نہ آخرت کے. ایسا نہیں ہے، اتنے فارغ نہیں ہوتے جتنے آپ سمجھتے ہیں، پروپیگنڈا ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے پابندیاں لگائیں، بہت ساری پابندیاں. پھر ظہر کی نماز کا وقت، ہاں کھانے میں کتنی پابندیاں لگا دی اسلام نے، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حلال کھاؤ. پھر حلال کا مفہوم بھی اسلام میں بہت وسیع ہے اور حرام کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے. دنیا کے دیگر مذاہب میں حرام کی ڈیفینیشن بہت مختصر سی ہے، اسلام میں حرام کی ڈیفینیشن بہت لمبی ہے. ان کے ہاں حرام صرف چوری کا مال ہے، ڈکیتی کا مال ہے جو غلط ہے، بلیک منی. تو خیر اس کو نہیں کہتے بلیک منی، یعنی اگر ہم ان کی زبان میں اس کو حرام کیا بلیک سے تعبیر کرنا چاہیں تو بلیک صرف وہی ہے جو آپ نے کسی کی جیب سے چرا لیا. اسلام میں تجارت کے اپنے اصول ہیں، اس طرح سے تجارت کرو گے تو حلال ہے، اس طرح سے تجارت نہیں کرو گے تو چاہے سامنے والا راضی ہو تو بھی آپ کے لیے یہ رقم کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. آپ نے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ دیا، 50,000 روپے دیے، آپ نے کہا جتنا کماؤ گے تو جو میں نے انویسٹمنٹ کے لیے 50,000 روپے دیے ہیں اس 50,000 کا 5% لوں گا میں آپ سے. یہ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے. ہاں آپ نے کہا کہ اس 50 سے جو کماؤ گے، جو ارننگ ہوگی اس ارننگ میں 25% میں شریک ہوں، تو یہ کیا ہو گیا، حلال ہو گیا. اب گورا کہتے ہیں یہ کیا ٹینشن لگائی ہوئی ہے یار، گورا تو ان چیزوں کو نہیں مانتا نا، کہہ رہے پیسے کماؤ، جب وہ خوشی سے دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں 50,000 پہ 10% آپ کو دوں گا، تو ارننگ سے دے یا انویسٹمنٹ سے دے، آپ کو کیا ہے، کیپٹل سے دے دے یا ارننگ سے دے، کیا مولویوں نے لگائی ہوئی. تو مولویوں نے نہیں لگائی، یہ پابندی کہاں سے لگی ہے، اس مذہب سے لگی ہے بھائی جس مذہب سے ہم وابستہ ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. تو اتنی پابندیاں، ان کے ہاں کتنی آزادی ہے، 10-10 20-20 گرل فرینڈ رکھو. ہمارے ہاں آنکھ مٹکے پر بھی پابندی، گرل فرینڈ تو بہت دور کی بات، کسی خاتون کو آپ گرل فرینڈ کی نیت سے دیکھ بھی نہیں سکتے. ضرورت سے کسی کو دیکھنا ہو تو بہن بیٹی سمجھ کے دیکھ لو. مجھے لگ رہا ہے یہ نوجوان یہاں بے ہوش ہو جائیں گے، کیسی باتیں کر رہا ہے یار. میں نے میڈیکل کالج میں ایک دفعہ لڑکوں میں بیان کیا تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری فیمیل ٹیچرز ہمیں پڑھاتی ہیں، بعض اس میں جوان بھی ہوتی ہیں، بعض عمر ایجڈ بھی ہوتی ہیں، تو ہم منہ نیچے کر کے کب تک بیٹھے رہیں ہے بھائی. تو میں نے کہا چلو گردن میں درد ہو رہا ہے وہ دیکھ لو ان کی طرف، لیکن اپنی بہن سمجھ کے دیکھو، باجی سمجھ کے دیکھو، کسی کو اپنی ماں سمجھ کے دیکھو جو عمر میں زیادہ ہے، جو عمر کے قریب قریب، تو ضرورت سے اگر دیکھنا پڑے تو بہن سمجھ کے دیکھ لو. تو ایک ان میں بہت ہی تپا ہوا تھا، کہنے لگا مفتی صاحب کی بہن ہوگی کہنے لگا ان کی ہوگی بہن. تو ٹھیک ہے بھائی آپ دیکھ لو جس نیت سے دیکھنا ہے، لیکن حساب بہرحال دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا اگر آپ سمجھتے ہو.
کیا ہو گیا اس کو؟ پہلے الٹا لگا ہوا تھا. تو کتنی سخت پابندیاں لگا دی نا اسلام نے. نظر کی حفاظت آپ نہیں دیکھ سکتے, اجازت نہیں ہے. اپنی والدہ کو دیکھیں, اپنی سگی بہن کو دیکھیں, اپنی سگی خالہ کو دیکھیں, نانی کو دیکھیں, بس بھانجی کو دیکھیں, بھتیجی کو دیکھیں. باقی جو پورے محلے کی انٹیاں ہیں وہ آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی. تو انٹرٹینمنٹ تو ساری ختم نا. یہ کیا زندگی کی بہاریں ختم, کیا زندگی ہے خوش. تبھی لوگ کہتے ہیں یار ملا نہ بنو, جو مرضی بن جاؤ, ملا نہ بنو. داڑھی نہ رکھو, داڑھی رکھ کے بدنظری بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اتنی سخت پابندی لگا دی اسلام نے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. فرمایا صرف اپنی بیوی پر شہوت کی نگاہ ڈال سکتے ہو, اس کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں ڈال سکتے, کسی پہ بھی نہیں ڈال سکتے. اور جو آزادی دی اسلام نے نکاح کے معاملے میں, وہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کون سی آزادی ہے بھائی. اجازت دے دی کہ 4 بیویاں رکھ سکتے ہو. اب لوگ کہتے ہیں یار اجازت تو دے دی لیکن اتنے میں جو ٹینشن ہے ٹھیک ہے, اس ٹینشن کا بھی تو کوئی حل بتایا. یہ کیسی اجازت ہے, یہ کیسی آزادی ہے یار, یہ کیا ہے. ایک سالے افورڈ نہیں ہوتے ایک بیوی کے جو بھائی ہیں, جب 4 ہو جائیں گی تو ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے آپ کو, ہول سیل کے حساب سے سسر ہوں گے آپ کے. چاروں طرف سے کالز, فون, دھمکیاں, بڑی ٹینشن ہے بھائی. تو پابندیاں پابندیاں پابندیاں. پھر رشتہ داری جوڑنے کا حکم. گورے آزاد ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ کسی انگریز یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی خالہ سے ملاقات کی, عید کے موقع پر اپنی سگی خالہ کو دعوت دی کہ بہت دن ہو گئے تھے خالہ سے ملے ہوئے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے دیتے ہوں لیکن عام طور پہ رواج نہیں ہے. اسلام میں رشتہ داری کا بہت بڑا حق اللہ نے بتا دیا. آپ آزاد نہیں ہیں رشتہ داروں کے معاملے میں کہ آپ جیسے چاہیں رہیں, آپ کو رشتہ داری جوڑنی پڑے گی. نبی نے فرمایا کہ رشتہ داری جو ہے نا اللہ کے عرش کے نیچے لٹکتی ہے اور دعا مانگتی ہے, من وصلنی وصلہ اللہ. جو مجھے جوڑے گا تو اللہ اس کو جوڑے گا, جو مجھے توڑے گا تو اللہ بھی اس کو توڑ دے گا. قرآن میں جگہ جگہ ہے. تم اور بہت ساری چیزیں ہیں, میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اتنی ساری پابندیاں. اب دیکھو کسی کے بوڑھے والدین ہوں تو وہ ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا اگر وہ خدمت کے محتاج ہیں. آپ کی کتنی اچھی جاب یورپ میں لگ جائے, اگر آپ کے والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے. آپ کو قربانی دینی پڑے گی ان کے لیے, آپ کو ان کی خدمت کرنی پڑے گی. بعض لوگوں کے والدین کوما میں چلے گئے, باپ یا ماں 10-10 سال بستر پہ پڑے رہتے ہیں, وہیں قضائے حاجت. آپ ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے, آپ کو ان کی خدمت کرنی پڑے گی. اگر نہیں کی, ناک منہ چڑھایا ان کی خدمت سے, پیشانی پہ لکیریں آئی, ان لکیروں کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. اللہ کہے گا کیوں آ رہی ہیں تمہاری پیشانی پہ لکیریں. اور والدین کی خدمت احسان سمجھ کے نہ کیا کریں. بعض لوگ یہ بھی ہیں کہ ہم تو اپنا کی ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے ہیں. آپ ان کا بدلہ نہیں ادا چکا سکتے جتنی مرضی خدمت کر لیں. یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے ایک ثواب رکھ دیا کہ میں بہت ثواب دوں گا, لیکن اللہ ثواب نہ بھی دیتا تو یہ تو ذمہ داری ہے, کرنا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا تمہارے باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا. جب دھمکی دی جاتی ہے نا, یہ تو آپ کے کہتے ہیں نا لوگ, جب تمہارے تو باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا. تو ایک صاحب سے اپنے ابا کی خدمت نہیں ہو رہی, میں نے کہا تمہارے تو باپ کو بھی یہ خدمت کرنی پڑے گی. کہہ رہے میں تو اپنے ابا کی کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ اسٹائل ہے بھائی, یہ سمجھانے کا کیا ہے, اسٹائل ہے کہ یہ کرنا پڑے گا لازمی. اس میں نو کا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس, کتنی بھی ٹینشن ہو کچھ بھی ہو کرنا ہے. آپ بیگم چاہے وہ کرنے دے یا نہ کرنے دے, بیگم ناراض ہوتی ہے کہ اماں کی اتنی خدمت کیوں کر رہے ہو, تو کوئی بات نہیں, ہونے دے اس کو. وہ کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں, چلی جائے بھائی. بچے رول جائیں گے, رول جائیں. پہلے کون ہے, ماں باپ. اس پہ بھی بعض سب خواتین نہیں ایسا کرتی, خدمت بھی بہت ساری کرتی ہیں. تو بعض خواتین شوہر کو ماں کی خدمت نہیں کرنے دیتی,
اور بعض شوہر اپنی بیوی کو اس کی ماں کی خدمت بھی نہیں کرنے دیتے، یہ بھی ظلم ہے. میرے پاس تو ہر طرح کی کالز آتی ہیں، خواتین کی کالز آتی ہیں، ماں بیمار ہے، کینیڈا میں خاتون رہ رہی ہیں، ماں کراچی میں ہے، بیمار ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہ چاہ رہی ہے اپنی ماں سے ملے آ کے، شوہر جانے نہیں دے رہا. کس قدر ظلم ہے، زیادتی ہے. تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اگر اس طرح سے کرے، تمہارا بیٹا اپنی بیوی کی وجہ سے اگر تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے مستقبل میں، تو تم پہ کیا گزرے گی؟ یا تمہارا داماد تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، وہ تم سے تمہاری بیٹی کو نہ ملنے دے، تو کیا گزرے گی؟ اس لیے یاد رکھو، جو اللہ کو نہیں مانتا نا، اس سے کچھ بھی توقع کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کے حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ کچھ بھی کر لے گا. وہ اس سے خیر کی توقع نہ رکھیں آپ. اس کی خیر بھی اگر ہے تو یہ بھی کچھ پتہ نہیں کہ کب اس خیر سے یہ یو ٹرن لے لے، کب یہ بدل جائے، پینترا بدل دے اپنا. تو اسلام نے اتنی پابندیاں لگائیں، انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں بہت سارے دنیا میں. اس کے اپوزٹ جو دنیا میں نظام چل رہا ہے وہ وہی ہے جو ہندو بھی جس کو فالو کر رہے ہیں، کرسچن بھی جس کو فالو کر رہے ہیں. ان میں تھوڑے تھوڑے اختلافات تو ہیں کہ ہندو بتوں کے سامنے جا کے جھک جائیں گے، عیسائی چرچ چلے جائیں گے، لیکن لائف اسٹائل پوری دنیا کا تقریباً ایک ہی جیسا ہے. ہیپی نیو ایئر سارے مناتے ہیں کہ نہیں مناتے، سوائے چند مولویوں کے اور تبلیغ والوں کے، 4 مہینے چلنے والوں کے. باقی چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، امریکہ میں رہنے والا ہو، پاکستان میں رہنے والا ہو، سب کیا کرتے ہیں؟ بولو نا بھائی، نیو ایئر مناتے ہیں. اگر ان کو بولا جائے کہ نہیں مناؤ تو کہہ رہے ہیں کیا ہے، خوش ہونے پر بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ مولوی لوگ ہم کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے یار. ہے بھائی یار، انٹرٹینمنٹ ہے، کیا ہو گیا اگر ہم نے کسی کو ہیپی اور تھوڑا سا پٹاخہ چلا دیا، تھوڑا سا فائر کر دی، تھوڑا سا پٹاخہ پھوڑ دیا، تھوڑا سا انجوائے کر لیا، تھوڑا سا پلا لیا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بہت زیادہ چلتا ہے نا. تو کیا ہو گیا؟ ویلنٹائن ڈے بنا لیا تو کیا ہو گیا؟ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے. لوگ یہ دلیل دیتے ہیں، ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، ہم کسی کی جیب تو نہیں کاٹ رہے، ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، ہم تو خوش کر رہے ہیں. تو یاد رکھو، یہ جو اسلام نے اتنی پابندیاں لگائی ہیں اور دیگر چیزوں میں پابندیاں ہیں ہی نہیں بالکل بھی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو حقیقی معنی میں خوش کرنا چاہتا ہے، آپ کو پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم جو لوگ اطاعت کریں گے ہماری شریعت کی، ہمارے حکام کو فالو کریں گے، ہم ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے. اصل سکون، اصل اطمینان اسلام کے اور شریعت کے احکام کی اتباع میں ہے. شریعت کی مخالفت میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، انٹرٹینمنٹ. آپ یہ جو دیکھیں کہ جتنے غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام کو یا جو مسلمانوں میں بھی شریعت کو فالو نہیں کرتے، ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. ان کو خوش رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. ہر تھوڑے دن کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے، ورنہ یہ خوش نہیں ہوتے. آج ابا کی سالگرہ ہے، آج امی کی سالگرہ ہے، آج ابو امی کی شادی کی سالگرہ ہے، آج میری سالگرہ ہے، آج فلانے والے کی سالگرہ ہے، آج چاچو کی سالگرہ ہے، آج ماموں کی سالگرہ ہے. آدھا سال تو اسی میں گزر جاتا ہے. فلانے کی سالگرہ ہے، آج منجلی آپی کی سالگرہ ہے، آج انٹی کی سالگرہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو پڑوس میں رہتی ہے. آج ہمارے اسکول کی جو ٹیچر ہے ان کی سالگرہ ہے. آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے فیس بک کی طرف سے خود بخود آپ کو مبارکبادی کے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سالگرہ ہی ختم نہیں ہو کے دیتی پورے سال. پھر اس میں اگر گرین تڑکا لگا دیں آپ، اس کی بھی خوشی ہے، وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ کھاؤ پیو، تھوڑا سا حضرت کے نام پہ جمع ہو جاؤ. پھر وہ 12 ربیع الاول کی ایک وہ بھی سالگرہ ہی ہے، یوم پیدائش منانا، تو اس میں پھر ایک الگ مزہ ہے. پھر محرم آئے گا تو وہ اپنے الگ مزے ہیں، اس کے مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں روتے ہیں دلاتے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ ایک ہلا گلا مجمع، بس کوئی رو کے انجوائے کر رہا ہے، کوئی ہنس کے انجوائے کر رہا ہے. مقصد سب کا ایک ہی ہے، انجوائے کرو لائف. یہ بور زندگی، راتوں کو اکیلے تہجد میں اکیلے رو، یہ کیا بات ہے بھائی؟
اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے رو اللہ کے سامنے, یہ کیا ہوئی اس کو, تو مزہ تو نہیں آئے گا نا اس میں. ارے بھائی رات کو آپ جب تنہائی میں اکیلے اٹھ کے روئیں گے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر, تو بس اللہ ہی خوش ہوگا, پبلک کو تو کچھ بھی پتا نہیں چلے گا, کوئی لچھے دار تقریر بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو مزہ نہیں آئے گا. ہمیں کیا چاہیے؟ مزہ چاہیے, مزہ, چاہے وہ دین کے نام پہ ہو چاہے وہ دنیا کے نام پہ ہو. تو سالگرہ کے نام پہ, پھر وہ نیو ایئر کا مزہ, پھر کرسمس کا مزہ. اور کمال کی بات ہے, چلیں چھوڑے, میں ابھی جلدی سے, وقت کم ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ بات سمیٹوں میں.